آپ سب کو یاد ہے کہ 3 مارچ 2016 کو ہم نے کلبھوشن جادیو کو، کمانڈر کلبھوشن جادیو کو ہم نے گرفتار کیا بلوچستان میں۔ ایران نے 2002 میں انڈیا کے ساتھ ڈیفنس کا ایگریمنٹ کیا، کیا پاکستان نے واویلا مچایا؟ ان کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے چابہار میں ان کو اڈا دیا، وہاں سے ہمارے خلاف انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے رہے، کلبھوشن ہم نے وہاں سے پکڑا، کلبھوشن ہم نے وہاں سے پکڑا، کلبھوشن ہم نے وہاں سے پکڑا، کلبھوشن ہم نے وہاں سے پکڑا۔ کیا پاکستان نے کوئی شور مچایا؟ یہاں سے کوئی آواز اٹھی؟ جے شنکر صاحب انہوں نے مجھے بلایا اور ڈیمارش کیا اور بڑی دھمکی سی دی کہ اگر اس کو پھانسی دی گئی کلبھوشن جادیو کو تو یہ ہمارے دو طرفہ تعلقات کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہوگا۔ پی ٹی آئی کی حکومت آ چکی تھی تو شری مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا کہ کاش یہ جو پاکستان بھارت کا بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے 21 مئی 2008 کا، اگر یہ اس وقت کی حکومت اس کو یو این کے ساتھ رجسٹر کروا لیتی تو پاکستان کو آئی سی جے کے معاملے میں اتنی ہزیمت نہ اٹھانا پڑتی۔ ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبھوشن جادیو ایک گالی تھی، ہمیں تانے دیے جاتے تھے کہ مودی کا یار ہے۔ آج کون جو ہے گھٹنوں کے بل جا کے ان کو جو ہے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہا ہے؟ تو آج یہ حکومت اس کی کیوں سہولت کار بنی ہوئی ہے؟ کشمیر مقتل بنا ہوا ہے، ہم کبھی ٹریڈ ان کے ساتھ کھول رہے ہیں، کبھی کلبھوشن کو جو ہے اس کو لاڈلا بنا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ وائی آر وی اپیزنگ انڈیا؟ کیا انٹرسٹ ہے؟ مودی کا کون یار ہے؟ آج کون جو ہے نکسیریں نکال رہا ہے؟ کون جو ہے سجدہ ریز ہے آج مودی کے آگے؟ یہ اس طرح کی لیجسلیشن نہ کریں، یہ قومی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے۔ آج یہ حکومت بتائے، پرائم منسٹر بتائے، یہی رہے گا قصہ، اس طرح چلتا رہے گا تو بھارت کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے۔ واپس چلا گیا کلبھوشن جادیو تو بات ختم ہو گئی۔ ان کی بھی خواہش بس یہی ہے کہ یہیں پہ رہے، قانونی اعتبار سے معاملہ چلتا رہے تاکہ فوکس کلبھوشن جادیو پہ رہے اور پاکستان کو کس طریقے سے ڈیفینس۔ بہرحال کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بڑا ہمارے پاس ایک بڑی زبردست فش ہم نے پکڑی، ایویڈنس ہمارے پاس تھے، سب کچھ تھا، لیکن ہم دنیا کو کنونس نہیں کر پائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری اپنی کریڈیبلٹی، ہمارے اپنے جو اعمال تھے یا ایکشنز تھے، اس نے ہماری کریڈیبلٹی کو ڈینٹ کیا ہے، ڈیمیج کیا ہے۔ لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کلبھوشن جادیو کا کیس بگاڑنے والے مسلم لیگ نون ہے۔ عمران خان کا تحریک انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبھوشن جادیو کو این آر او دینا چاہیے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے این آر او نہیں دیے ہیں۔ انہوں نے تو احسن اللہ احسان کو تو این آر او دے دیا ہے، آزاد کروا دیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کے خلاف اگر آپ پریس کانفرنس کرتے ہو تو پھر احسن اللہ احسان سے دھمکی آتا ہے۔ آج سے نہیں، شروع دن سے ان دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین کو بھی این آر او ملا ہے، پی آر ٹی منصوبہ کو بھی این آر او ملا ہے، معلم جبہ پہ بھی این آر او ہے، بلین ٹری سونامی پہ بھی این آر او ہے، چینی چوری پہ این آر او، آٹا چوری پہ این آر او، تیل کی چوری پہ این آر او۔ امید ہے کہ ہماری اپوزیشن کے ممبران نہ سمجھی کا ثبوت نہیں دیں گے اور ہندوستان کے چالوں کو سمجھیں گے اور ان کی جو فریبانہ کارروائی ہے اس سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں گے۔ جادیو، کلبھوشن جادیو جو ہے، ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں آئی سی جے کی ریکمنڈیشنز پر عمل پیرا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اسی کلبھوشن کو آج اپوزیشن کے مطابق وہ ایک این آر او دے رہی ہے اور اس کو ایک ریلیف دے رہی ہے کہ جو آرمی کی کورٹ سے اس کو جاسوسی کے طور پہ سزا ہوئی، جاسوسی کرنے کے الزام میں سزا ہوئی، اس کے لیے ریلیف یا اس کے لیے ایک اور اپیل کرنے کا رائٹ دے رہی ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے۔ اور تو اور کیونکہ انڈین ہائی کمیشن نے اپنا لائر نہیں کیا، کلبھوشن جادیو نے اپنا لائر نہیں کیا، تو حکومت خود اسلام آباد ہائی کورٹ گئی ہے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ آپ کوئی وکیل مقرر کر دیں۔ ان تمام چیزوں کو حکومت کے کیس جو ہے یہ چلا اور پھر میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ وہاں پہ کوٹ کی گئی کہ یہ کہا گیا کہ جناب آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کراتا ہے، کیا ہمیں بامبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے؟ تو پھر ہمارے وکیل نے وہاں پہ اس کا جواب دے کے تو جان چھڑائی، ورنہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا تھا۔ آپ کے پرائم منسٹر کے بیان کے پاس قانوناً اس کو حق نہیں ہے
کہ وہ جا کے انٹرنیٹ یہ سول میں اپنا ریویو کرا سکے، کیونکہ پاکستان آرمی ایکٹ اس کی اجازت نہیں دیتا سرونگ آفیسر. لیکن دوسری طرف آپ نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس کورٹ آرڈر کی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے آپ کو دیا ہے. وہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے جب آپ نے اس کی جورسڈکشن. اب اس کے لیے آپ کو ایک آرڈیننس پاس کرنا ہے. وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی، نون لیگ کی ہوتی یا کسی کی بھی ہوتی، اس کو کرنا پڑنا تھا. اس میں صرف فرق اتنا ہے کہ آپ اگر پارلیمنٹ میں اس کے اوپر پہلے چلے جاتے یا بعد میں چلے جاتے آپ یہ گلا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ NRO ہے، یہ میرا خیال ہے ایک جہالت والی بات ہے، لائبی کی بات ہے. ایسی بات قطعاً نہیں کرنی چاہیے. یہ NRO نہیں ہے، یہ آپ کی وہ ذمہ داری ہے جو آپ کے پچھلی بالکل سر، قبول کر لی. اور آج آپ جی ثابت کر دیا کہ آپ وہ زبان بول رہے ہیں جو انڈیا چاہتی ہے. یہ بل نہ پاس کر کے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ہندوستان چاہتا ہے. آئی ایم ریئلی شاکڈ. اگر کوئی اور یہ بات کرتا تو مجھے تو کوئی پڑھا لکھا اتنا آدمی نہیں ہے. آپ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. آئی ایم شاکڈ. یہ آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ججمنٹ نہیں پڑھا آپ نے. یا تو آپ نے نہیں پڑھا اور بغیر پڑھے آپ بات کر رہے ہیں، اور اگر پڑھ کے بات کر رہے ہیں that's a matter of utter shock and shame to all of us. اگر انڈیا نے ہمارے خلاف ICJ میں کوئی پروسیڈنگز نہیں کی تو اس کی وجہ یہ آرڈیننس ہے. I am shocked. ہم یہ لا لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو یونانیمس آپ کو پاس کرنا چاہیے. اگر ہم یہ لا لے کے نہیں آئیں گے تو ICJ میں پروسیڈنگز ہمارے خلاف کنٹیمپٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے. I am shocked. تو اب ایسا کرتے ہیں، یا تو مجھے موقع دیں، میں آپ کو سیکشن بائی سیکشن دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے. اور اگر آپ بغیر پڑھے یہ باتیں کریں گے، آپ بھی سنیں، اس طرح نہ کرنا، یا دانستگی سے یہ بات کریں گے، تو جو آپ کر رہے ہیں this is what India wants us to do. یا تو ہم اتنے کمپیٹنٹ ہیں یا ہم جان کے یہ بات کر رہے ہیں. The choice is yours. چوائس آپ کی ہے. کلبھوشن جادیو کا گرفتار ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. وہ بدقسمتی کے ساتھ ہم نہیں کر پائے، اور لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ اس میں ہمیں کامیابی زیادہ نہیں ہوئی. اور یہ ایک جو ہے ایک پہلو ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کہ دوبارہ اگر کوئی اس قسم کی بڑی فش ہم پکڑتے ہیں پاکستان میں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس میں کم از کم ہمیں اپنے جو کارڈز ہیں یا جو صحیح معنوں میں ہمیں اس کو آگے لے کر پھر چلنا چاہیے. تو جو قومیں اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ پھر بار بار وہی غلطیاں کرتی ہیں، اور پھر وہ انٹرنیشنلی اپنا جو کریڈیبلٹی ہے وہ لوز کر جاتی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کام نہیں ہوگا.